मेरा नाम तैयब रखा गया था, पर काश कि मेरा नाम तैयबा रखा जाता। आप जब मेरी कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फिर कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है, अगर कोई किसी से ये सवाल करे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म क्या है, तो उसका जवाब क्या होगा? इस सवाल का एक ही जवाब है। इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो इंसान जिस तरह का है, जैसे उसकी नेचर है, जैसे उसकी फितरत है, उसे वैसे पेश आने से रोका जाए। और यही मेरे साथ हुआ। मेरे पापा को बेटे का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने शादी ही औलाद के लिए की थी, लेकिन मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुईं। मेरे बाबा अमीर आदमी थे, दिल बड़ा था उनका और पैसों का कोई मसला नहीं था, इसलिए वो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करते रहे। फिर चौथी दफ़ा मैं पैदा हो गया, यानी एक बेटा, और मेरे बाबा बहुत खुश हुए। मेरी पैदाइश पे बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया था। मेरे घर में खुशी का एक अजीब सा माहौल था। सब लोग मुझे देख के मुस्कुराते थे। बाबा मुझे गोद में उठा के हर किसी को दिखाते थे और कहते थे, ये मेरा बेटा है। घर में मिठाई बांटी गई, रिश्तेदार आए और सब ने दुआएं दी। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा दौर भी था जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर बन रहा था, जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। मैं बचपन से ही अपनी बहनों के साथ रहता था, उनके साथ खेलता था और उनके साथ एक ही कमरे में सोता भी था। मेरे दिन बहनों के साथ शुरू होते और बहनों के साथ ख़त्म होते। मैं उनके कपड़े, उनके खिलौने, उनकी बातें सब करीब से देखता। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ कब मेरी बहनों जैसा बनता चला गया। घर के एक कोने में जब मेरी बहनें बैठ के खेलती थीं, तो मैं भी वहीं बैठ जाता था। वो छोटी-छोटी गुड़ियाएँ लेके उनके बाल संवारती और उनके कपड़े बदलती थीं। मैं खामोशी से उन्हें देखता रहता था। कभी-कभी वो मुझे भी अपने साथ बिठा लेतीं और मुझे भी अपने खेल में शामिल कर लेतीं। मैं उनके साथ हँसता था और उसी हँसी में मेरा वक़्त गुज़र जाता था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता था कि हम चारों बहन-भाई एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ वक़्त गुज़ार रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, मेरे अंदर चीज़ें बदलने लगीं। जब मेरी बहनें अपना बच्चों वाला मेकअप का सामान लेके एक तरफ बैठतीं और खुद को तैयार करतीं, तो कमरे में एक अलग ही रंग भर जाता। आईना सामने होता था और वो बड़ी तवज्जो से अपने चेहरे को सँवारती थीं। मैं उनके पास आके खड़ा हो जाता था और खामोशी से सब कुछ देखता रहता था। फिर मैं उनसे कहता था कि मुझे भी लिपस्टिक लगा दो, मुझे भी मेकअप लगा दो। वो हँसते हुए मेरे पास आ जाती और मेरे चेहरे पे भी रंग लगा देती। उस लम्हे मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं भी इसी दुनिया का हिस्सा हूँ, जिसमें वो हैं। इसी तरह दिन गुजरते रहे और मेरे अंदर एक अजीब सा शौक और कशिश पैदा होना शुरू हो गई, जो मैं खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। मेरे पापा तो बिजनेसमैन थे, वो घर पे बहुत कम होते थे। उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर काम और सफ़र में गुजरती थी। घर का माहौल ज़्यादातर ख़वातीन के दरमियान रहता था। मेरी माँ, मेरी बहनें और घर के रोज़मर्रा के मामूल सब उसी दायरे में चलते थे। मैं भी शुरू से उसी माहौल में पलने लगा था। वक्त के साथ दिन रात एक जैसे लगने लगे थे। घर के अंदर ज्यादातर वक्त मैं अपनी बहनों के साथ गुजारता था। उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, उनकी बातों में शामिल रहना मेरे लिए आम सी बात थी। घर के कमरों में हंसी की आवाज़ें होती थी और कभी-कभी खामोशी भी होती थी, जिसमें सिर्फ घर के कामों की आवाज़ें सुनाई देती थी। जब मैं बड़ा होने लगा तो मेरे अंदर खुद सोचने समझने की सलाहियत भी बढ़ने लगी थी। अब मैं सिर्फ बच्चा नहीं रहा था, बल्कि मुझे ये भी एहसास होने लगा था कि मेरे अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं। ये एहसास पहले वाज़ेह नहीं था, लेकिन वक्त के साथ ये बढ़ने लगा था। मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते लोगों की नज़र भी मुझ पर पड़ने लगी। स्कूल के रास्ते या क्लास के अंदर बाज बच्चे मुझे देख के आपस में बातें करते थे। कभी कोई हंसता था, कभी कोई जुमला कस देता था। मुझे शुरू में समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन बातों का मतलब मेरे जहन में आने लगा था। लोग मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारते थे। कोई मुझे लचके कमर कहता, कोई मुझे मूरत कहता, कोई मुझे ज़रूरत से ज़्यादा मीठा कहता। ये अल्फाज मेरे लिए सिर्फ आवाज़ें नहीं, बल्कि ऐसे तीर थे जो अंदर तक असर करते थे। मैं अक्सर अकेला होकर सोचता था कि आखिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। घर में मैं आम सा रहता था, लेकिन बाहर की दुनिया में मेरा अंदाज मुख्तलिफ नजर आता। मैं ज़्यादा नरम लहजे में बात करता, मेरी हरकतें भी कुछ लोगों को मुख्तलिफ लगती थीं, इसलिए लोगों के जुमले बढ़ते चले गए थे। कॉलेज में दाखिल होने के बाद ये सब और ज़्यादा वाज़ेह हो गया था। अब माहौल बड़ा था, लोग ज़्यादा थे और उनके अंदाज भी ज़्यादा सख्त थे। कभी क्लास के दौरान कोई लड़का मेरी तरफ देख के कुछ कह देता था और सब हंसने लगते थे। कभी रास्ते में मुझे रोक के तंज़िया जुमले कहे जाते थे। मुझे ज़नानी कह के बुलाया जाता था और मैं अंदर से टूटने लगता था, लेकिन बाहर से खामोश रहता था। मैं अक्सर अकेला बैठ जाता था। क्लास के बाद जब सब लड़के शोर करते हुए बाहर निकल जाते थे, तो मैं कुछ देर अपनी जगह पे ही बैठा रहता था। मेरे ज़हन में सवाल चलते रहते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैं क्या वाक़ई दूसरों से मुख्तलिफ हूँ या लोग मुझे मुख्तलिफ बना रहे हैं?
उस वक्त तक मैं जवान हो चुका था और मेरी सोच भी बदल रही थी। मैं अपने अंदर को ज़्यादा महसूस करने लगा था। मुझे एहसास बार बार होता था कि मेरे अंदर और बाहर में एक फ़र्क है, लेकिन मैं उस फ़र्क को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू किया। ये मेरे लिए एक नई दुनिया थी। मैं अपने फ़ोन पे बैठ के हर चीज़ सर्च करता था। मैं लोगों के बारे में पढ़ता था, मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ देखता था। मैं हर उस सवाल का जवाब तलाशता जो मेरे जहन में आता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ आने लगा था कि जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी लोग हैं जो ऐसे ही एहसासात रखते हैं। ये बात मेरे लिए एक तरफ तसल्ली भी थी और एक तरफ उलझन भी। लेकिन असल मुश्किल ये थी कि मुझे अपने सवालों के जवाब के बारे में मालूमात तो मिल रही थी, मगर अंदरूनी सुकून या कोई वाज़ेह हल नहीं मिल रहा था। मैं ऐसी कश्मकश में था कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों है? जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा था तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरे घर वालों को इसका अंदाज़ा ना हो? मेरे घर में सब कुछ नज़र आता था, सब कुछ महसूस भी किया जाता था, लेकिन हर चीज़ अपनी अपनी जगह खामोशी से चल रही थी। मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और घर में अब एक तरह का खालीपन भी आ गया था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे घर वालों को भी मेरी तरफ से कुछ चीज़ें महसूस होने लगीं। मेरी आदतें, मेरे बात करने का अंदाज़ और मेरा उठना-बैठना सब उनकी नज़र में आने लगा। वो पहले इतना ज़्यादा गौर नहीं करते थे, लेकिन अब चूँकि वक़्त बदल रहा था, तो उन्हें लगने लगा था कि मेरे साथ कुछ मुख्तलिफ है। इसी सोच में उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे घर में ही किसी ट्रेनर के ज़रिए बॉडी बिल्डिंग करवाई जाए, ताकि मेरा जिस्म मज़बूत हो और मैं ज़्यादा मर्दाना अंदाज़ में आ सकूँ। घर में एक ट्रेनर रखा गया जो रोज़ आके मुझे वर्जिश कराता। सुबह के वक्त घर का माहौल बदल जाता, कमरे में वज़न पड़ा हुआ होता, डंबल्स होते और एक अलग सा मामूल शुरू हो गया। मैं शुरू में खामोशी से सब करता रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं उस ट्रेनर से खुल के बात करने लगा। वर्जिश के दौरान या वक्फे में मैं उससे अपनी बातें भी शेयर कर देता। मैं उसे अपने अंदर की उलझनों के बारे में भी बताने लगा। एक दिन जब मैंने उससे खुल के बात की तो उसने अजीब सा रद्द अमल दिया। वो हंसने लगा। उसकी हंसी में मुझे समझ नहीं आया कि वो संजीदा है या मजाक कर रहा है। फिर उससे ऐसी बात कही जो मेरे जहन में बैठ गई। उसे कहा, तुम्हें अभी तक तुम्हारे घर वालों ने साथ रखा हुआ है, तुम्हें तो घर से निकल जाना चाहिए था और अपने जैसे लोगों में चले जाना चाहिए था। मैं उसकी बात सुन के खामोश हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम क्या मतलब ले रहे हो? उसे कहा, लाहौर में एक जगह है जिसके बारे में लोग बात करते हैं, तुमने उसका नाम सुना होगा। मैंने कहा, हाँ सुना है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? उसे कहा, मुझे तो लगता है तुम एक दिन वहां चले जाओगे और अपना अलग नाम बना लोगे। उसकी बात मेरे दिल में एक चोट की तरह लगी, लेकिन मैं खामोश रहा। इसके बाद मैंने ये बात अपने बाबा को बताई। मेरे बाबा बहुत सख्त हो गए। उन्होंने फौरन उस ट्रेनर को बुला के उससे बात की और उसकी नौकरी ख़त्म कर दी। वो शख्स घर से चला गया। इसके बाद जब मैंने उसकी बातों के बारे में सोचा तो मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। मुझे समझ आने लगा था कि बाज़ लोग बगैर सोचे समझे दूसरों के बारे में कैसी कैसी बातें कर देते हैं। उनकी बातें सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि किसी की ज़िंदगी पे असर डाल देती हैं। मैं अक्सर ये सोचता था कि दुनिया में अगर किसी इंसान में कोई कमी हो या कोई फ़र्क हो तो लोग उसके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं। कोई जिस्मानी तौर पे मुख्तलिफ हो, कोई जहनी तौर पे कमज़ोर हो या कोई आम लोगों से अलग हो, तो उसे फ़ौरन मजाक क्यों बनाया जाता है। मुझे ये भी समझ नहीं आता था कि जो लोग खुद को ठीक समझते हैं वो दूसरों को कम क्यों समझते हैं। वो उन पे तंज क्यों करते हैं, उन्हें छेड़ के खुश क्यों होते हैं। क्या वाकई दुनिया में किसी को ये हक हासिल है कि वो दूसरे इंसान को तमाशा बनाए? ये सवाल मेरे जहन में बार बार आता था, लेकिन इसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने अपनी अम्मी और अब्बू को भी लड़ते झगड़ते हुए देख लिया। घर का माहौल पहले ही कुछ दिनों से बोझल सा था। बात बात पे तलखी हो जाती थी और मामूली सी बात भी बड़े झगड़े में बदल जाती। मैं अक्सर इन बातों से बचने की कोशिश करता था और खामोशी से अपने कमरे या किसी कोने में चला जाता था। उस दिन भी मैं इसी तरह पास से गुजर रहा था, क्योंकि अब ये सब मेरे लिए आम सी बात बन चुकी थी। लेकिन अचानक मेरे कदम रुक गए, क्योंकि मुझे अपना नाम सुनाई दिया। मैं वहीं रुक गया और दीवार के साथ लग के खड़ा हो गया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता छुप के उनकी बातें सुनने लगा। मेरे बाबा गुस्से में थे। उनकी आवाज़ ऊँची थी और वो अम्मी से कह रहे थे कि तूने ही कोई गुनाह किया जो तुझे ऐसी सज़ा मिली। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुझे बेटे के तौर पे सज़ा दी है। ये अल्फाज मेरे दिल पे बहुत भारी गिरे। मैं वहीं खड़ा रह गया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने अपने दिल में सोचा, क्या मैं वाक़ई एक सज़ा हूँ? क्या मेरा वजूद ही किसी की सज़ा है? दूसरी तरफ मेरी अम्मी रो रही थीं और वो भी गुस्से और दुःख में बात कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम्हें बड़ा शौक था ना बेटे बेटे का। जो लोग इस तरह की ज़िद करते हैं उनके साथ फिर ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा, फिर अल्लाह उन्हें इसी तरह सबक सिखाता है। और फिर उन्होंने कहा, तुम कौन सा औरतों की इज़्ज़त करते हो? ये तुम्हारे साथ मकफ़ात अमल है। मैं ये सब सुनता रहा।
اور میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار آ رہا تھا کہ یہ سب باتیں میرے بارے میں کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں وہاں زیادہ دیر نہیں رک سکا اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا، لیکن میرے اندر وہ آوازیں گونجتی رہیں۔ ہر لفظ میرے ذہن میں بار بار دہرا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا، لیکن سکون نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا، مجھے سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ گھر کی دیواریں بھی جیسے مجھ سے سوال کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا کیا میں واقعی مسئلہ ہوں یا لوگ مجھے مسئلہ بنا رہے ہیں؟ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں بار بار انہی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میں نے سنی تھی۔ میرے ذہن میں ایک طرف اپنے گھر والوں کی باتیں تھیں، دوسری طرف اپنی خاموشی تھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا۔ میں نے سوچا اگر میں اسی طرح رہا تو شاید میری زندگی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ گھر کے اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں، باہر بھی لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے خود سے کہا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو نہ صرف معاشرہ بلکہ میرے اپنے گھر والے بھی میری زندگی کو اور زیادہ مشکل بنا دیں گے۔ میں ایسی سوچ میں بیٹھا رہا اور رات گزرتی رہی۔ گھر میں خاموشی تھی لیکن میرے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ میں ایک دن اپنے گھر سے نکل کے سیدھا ایک جم میں چلا گیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کچھ بدلوں۔ جم کے باہر کھڑے ہو کے میں نے ایک لمحے کے لیے اندر جھانکا۔ اندر وزن اٹھانے کی آوازیں آ رہی تھیں، کسی کی سانسیں تیز چل رہی تھی، کسی کے قدم زمین سے ٹکرا رہے تھے۔ پسینے اور محنت کی ایک الگ ہی دنیا وہاں نظر آ رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو دیواروں پہ بڑے بڑے آئینے لگے تھے۔ لوگ اپنے جسم کو دیکھ کے ورزش کر رہے تھے، کچھ لوگ دوڑ رہے تھے، کچھ وزن اٹھا رہے تھے۔ ماحول میں ایک سنجیدگی تھی جس میں محنت کی بو تھی۔ میں نے وہاں موجود ٹرینر سے ملاقات کی۔ وہ ایک پرسکون اور اعتماد والا انسان تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز سخت نہیں تھا بلکہ سمجھانے والا تھا۔ میں نے پہلی بار کسی کو اپنے بارے میں اتنا سچ بتایا جتنا میں خود بھی مکمل طور پہ کسی سے نہیں کہہ سکا تھا۔ میں نے اسے بتایا میرے اندر کیا سوچیں آتی ہیں، مجھے کس طرح کے احساسات کا سامنا رہتا ہے، مجھے لوگ کیسے دیکھتے ہیں اور میں خود کو کیسے محسوس کرتا ہوں۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے درمیان میں مجھے نہیں روکا۔ اس کے چہرے پہ کوئی حیرت نہیں تھی بلکہ ایک سنجیدہ سمجھ بوجھ تھی۔ پھر اس سے کہا دیکھو تمہیں ایک باقاعدہ روٹین کی ضرورت ہے، تمہیں اپنی زندگی میں نظم لانا ہوگا، تمہیں ورزش کرنی ہوگی، تمہیں اپنی خوراک بہتر کرنی ہوگی اور تمہیں ایک ڈسپلن کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اسے مجھے ایک منصوبہ سمجھایا، صبح کے وقت ورزش، مخصوص غذا، روزانہ کی ایکسرسائز اور جسم کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل محنت۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میں یہ سب یہاں جم میں کر سکتا ہوں؟ اسے تھوڑا سا سوچ کے کہا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، ہر کسی کی نظر ہوتی ہے۔ اگر تم یہاں کھلے عام آؤ گے تو کچھ لوگ تمہیں دیکھ کے مذاق بنا سکتے ہیں اور تمہاری توجہ بھی بڑھ سکتی ہے۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اسے کہا یا تو تم گھر پہ ہی یہ سب کرو یا پھر میں تمہیں آن لائن گائیڈ کرتا رہوں گا۔ تمہیں ہر چیز گھر پہ ہی کرنی ہوگی، تمہیں سامان بھی خود لینا ہوگا۔ میں نے فوراً کہا سامان کا مسئلہ نہیں ہے، گھر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا ٹھیک ہے، پھر ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا۔ اسے مجھے کوئی مذاق نہیں بنایا، اسے مجھے کچھ برا نہیں کہا، اسے بس ایک راستہ دکھایا۔ اس کے بعد میں نے گھر پہ ایک چھوٹا سا حصہ اپنے لیے بنا لیا۔ وہاں میں نے ورزش کا سامان رکھا، ڈمبلز، بینچ اور کچھ بنیادی چیزیں۔ میری زندگی ایک نئے معمول میں بدل گئی۔ ہر دن ایک جیسا ہونے لگا۔ صبح اٹھنا، ورزش کرنا، پسینہ بہانا، تھکن محسوس کرنا، پھر آرام کرنا۔ شروع میں میرا جسم بہت زیادہ تھک جاتا تھا، کبھی بازو درد کرتے تھے، کبھی ٹانگیں بھاری ہو جاتی تھیں، لیکن میں پھر بھی جاری رکھتا۔ رفتہ رفتہ میرے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ میرا جسم پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگا، میری باڈی میں سختی آنے لگی، میرا انداز بدلنے لگا۔ آئینے میں جب میں خود کو دیکھتا تھا تو مجھے پہلی بار لگتا تھا کہ شاید میں بدل رہا ہوں۔ لوگ بھی اب مجھے پہلے جیسا نہیں کہتے تھے، میرے بارے میں باتیں بدلنے لگی تھیں۔ میں پہلے سے زیادہ پر اعتماد نظر آنے لگا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میرے اندر ایک اور جنگ چل رہی تھی۔ میرا جسم تو بدل رہا تھا لیکن میرے اندر کے احساسات ایک جیسے تھے۔ میں خود کو ہر وقت سمجھنے کی کوشش کرتا، کبھی میں سوچتا میں آگے بڑھ رہا ہوں، کبھی مجھے لگتا کہ میں ابھی بھی کہیں اندر الجھا ہوا ہوں۔ جب بھی میں کسی جوان لڑکے کو دیکھتا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی تھی، میرا دل تیز دھڑکنے لگتا تھا اور پھر میں خود کو فوراً سنبھالتا تھا۔ ایک ایسی کشمکش تھی جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں باہر سے مضبوط ہو رہا تھا لیکن اندر سے ابھی بھی سوالات تھے۔ رات کو اکثر میں اکیلا بیٹھ کے سوچتا تھا کہ کیا جسم بدلنے سے انسان مکمل بدل جاتا ہے یا نہیں۔ میں ایسی سوچ میں گم رہتا تھا اور میری زندگی ایک نئے سفر میں داخل ہو چکی تھی۔
جہاں جسمانی تبدیلیاں تو نظر آ رہی تھیں لیکن اندرونی سوال ابھی بھی زندہ تھے۔ میں نے مردانہ ہارمونز والی گولیاں بھی کھائیں۔ اب مجھے میرے سر نے کہا کہ اب میں تمہیں اگلے مرحلے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے ٹرینر نے میری مدد تو بہت کی، بظاہر اس نے وہ کام کر دیا جو مجھے اس وقت ناممکن لگتا تھا۔ میرے جسم میں تبدیلی آ چکی تھی، میرا انداز پہلے سے مختلف ہو گیا تھا، میری روزمرہ کی زندگی میں ایک ڈسپلن آ گیا تھا، میں خود کو پہلے سے زیادہ سنبھلا ہوا محسوس کرتا تھا۔ ایک دن جب میں معمول کے مطابق اس سے بات کر رہا تھا تو اس نے اچانک ایک نئی بات کہی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ کھلا ہوا تھا، جیسے وہ میرے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو۔ اس نے کہا اب تمہیں آگے بڑھنا ہوگا، تمہیں کسی لڑکی سے دوستی کرنی چاہیے۔ میں اس کی بات سن کے کچھ لمحے خاموش رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس بات کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا ہاں، تمہیں ایک گرل فرینڈ بنانی چاہیے۔ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہاری شکل اچھی ہو گئی ہے، تمہارا جسم بہتر ہو گیا ہے، اب تم آسانی سے کسی سے بھی تعلق بنا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی بات تھی جیسے یہ کوئی عام سا قدم ہو، جیسے یہ بھی اسی طرح ضرورت ہو جیسے ورزش یا خوراک۔ اسے کہا جب تم کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزارو گے، جب تم اس کے ساتھ باتیں کرو گے، گھومو گے، پھرو گے، تو تمہارے اندر کے سارے مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی بات سنی لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ یہ بات میرے لیے اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا وہ سمجھا رہا تھا۔ میں نے صاف کہا کہ مجھے سب کرنا نہیں آتا اور نہ ہی میں اس کے بارے میں اس طرح سوچتا ہوں۔ اسے فوراً کہا تمہیں کرنا پڑے گا، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا کر رہی تھیں۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس نے میری جسمانی تبدیلی میں مدد کی، جس نے مجھے ایک روٹین دی، جس نے مجھے سنبھالا، اور دوسری طرف اس کی یہ بات تھی جو میرے لیے بالکل نئی اور غیر آرام دہ تھی۔ میں اکثر رات کو اکیلا بیٹھ کے اس بارے میں سوچتا تھا۔ میں اپنے اندر جھانکتا تھا اور خود سے سوال کرتا تھا کہ کیا واقعی زندگی کا حل اتنا سادہ ہوتا ہے جتنا وہ کہہ رہا ہے؟ کبھی مجھے لگتا تھا شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، شاید مجھے بھی عام لوگوں کی طرح آگے بڑھ جانا چاہیے۔ لیکن پھر میرے اندر ایک اور احساس آتا جو مجھے روکتا تھا، ایک ایسی خاموشی جو مجھے بتاتی تھی کہ میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اس کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف اس کی باتوں کا دباؤ تھا، دوسری طرف میرا اپنا اندر تھا جو ابھی تک کسی فیصلے تک نہیں پہنچا تھا۔ میں ابھی تک صرف سوچ ہی رہا تھا، کوئی قدم نہیں اٹھا رہا تھا، اور شاید اسی سوچ میں میری زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، جہاں فیصلے صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی آنے تھے۔ میں نے کچھ وقت اسی طرح ضائع کر دیا، دن گزرتے رہے اور میں اندر ہی اندر ایک الجھن میں پھنسا رہا۔ میرے ٹرینر نے ایک دن پھر مجھ سے پوچھا کیا تم نے میری بات پہ عمل کیا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے تو کوئی ملا ہی نہیں۔ وہ تھوڑا سا ناراض ہوا اور بولا تمہاری نیت ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اگر چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی بات میرے ذہن میں ایک دباؤ کی طرح بیٹھ جاتی تھی۔ میں خاموش ہو جاتا تھا لیکن اندر سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ پھر اسے ایک نیا مشورہ دیا، اسے کہا تم انگلش کلاسز جوائن کرو، وہاں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں، ماحول بھی اچھا ہوتا ہے، تمہیں بات کرنے کا موقع بھی ملے گا، شاید وہاں تمہاری بات بن جائے۔ میں نے اس کی بات سن کے سوچا اور پھر ہاں کر دی۔ میں نے انگلش کلاسز جوائن کر لی۔ وہ جگہ میرے لیے بالکل نیا ماحول تھا۔ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں میزیں اور کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں، دیواروں پہ کچھ تعلیمی چارٹس لگے ہوئے تھے، وہاں مختلف عمر کے لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوتے تھے، کچھ نوٹس بنا رہے تھے، کچھ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ماحول میں ایک سادہ سی مصروفیت تھی۔ پہلے دن ہی ایک لڑکا میرے قریب آ کے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سادگی تھی۔ وہ زیادہ بولنے والا لگتا نہیں تھا لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بھی کسی اندرونی دنیا میں کھویا ہوا ہو۔ اس کا نام احمد تھا۔ ہماری بات چیت شروع ہوئی، پہلے عام باتیں ہوئی، نام پوچھے گئے، کورس کے بارے میں بات ہوئی، کلاس کے بارے میں رائے دی گئی، آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگیں۔ اسی پہلے دن ہی ایک طرح کی دوستی بن گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی مجھ جیسا ہی ہے، زیادہ شور نہیں کرتا، زیادہ لوگوں میں نہیں گھلتا ملتا، بس خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا نام شہزاد تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری ملاقاتیں روزانہ ہونے لگی، ہم کلاس میں ساتھ بیٹھنے لگے، نوٹس ایک ساتھ دیکھتے، کبھی کسی سوال پہ بات کرتے، کبھی راستے میں ساتھ چلتے، کلاس آنے اور جانے کا وقت بھی اکثر ایک ساتھ ہو جاتا۔ کالج یا کورس کی روٹین ایک جیسی ہونے کی وجہ سے ہم اکثر ایک ہی وقت میں پہنچتے اور ایک ہی وقت میں نکلتے۔ راستے میں کبھی کبھی ہم خاموش بھی چلتے تھے اور کبھی ہلکی پھلکی باتیں بھی ہو جاتی تھیں۔ شروع میں یہ سب صرف دوستی لگتی تھی، ایک نارمل تعلق جو وقت کے ساتھ بن جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں ایک الگ سا احساس پیدا ہونے لگا۔ مجھے اس کی خاموشی اچھی لگنے لگی، اس کی موجودگی میں ایک سکون سا محسوس ہوتا۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، اپنے دل کی باتیں کم ہی ظاہر کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ پھر بھی بات کر لیتا تھا۔
मैं अक्सर उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करता, लेकिन वो हमेशा एक पर्दे के पीछे से लगा रहता। 3 महीने का कोर्स था और वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक और ही जंग शुरू हो चुकी थी। मैं जानता था कि मुझे ट्रेनर को कुछ और बताना चाहिए था। मैं उसे बता चुका था कि मैंने उसकी बात मान ली है और किसी लड़की से दोस्ती की कोशिश की है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैं उसे सच नहीं बता सकता था। मुझे डर था कि अगर उसे पता चल गया तो मुझे गुस्सा करेगा और मेरी ज़िंदगी में दोबारा दबाव आ जाएगा। इसलिए मैंने झूठ बोला और कहा सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन असल में मैं एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ा जिसके बारे में मैं खुद भी पूरी तरह नहीं जानता था कि मुझे कहाँ ले जाएगा। दिन गुजरते रहे और मैं और शहजाद एक दूसरे के करीब आते गए। हमारी बातें अब सिर्फ क्लास तक महदूद नहीं रही थी। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करने लगे थे और मैं खुद भी हैरान था कि सब कैसे हो रहा है। मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन मेरे दिल ने एक अलग रास्ता चुन लिया। और शायद सबसे बड़ी हकीकत यही थी कि इंसान जितना भी अकल से सोच ले, आखिर में कभी-कभी दिल ही फैसला कर लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दिल में एक ख़्याल बहुत मज़बूत हो गया कि अब मुझे शहज़ाद से अपने एहसासात के बारे में बात करनी चाहिए। मैंने बहुत दिन तक ये बात अपने अंदर रखी थी। हर रोज़ उसके साथ बात करता, उसके साथ बैठना, उसकी खामोशी महसूस करना, मेरे अंदर एक ऐसा जज़्बा पैदा कर चुका था, जिसे मैं अब छुपाना नहीं चाहता था। मैंने सोचा अब या तो सब वाज़ेह हो जाए या फिर पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। मेरे ज़हन में यही 2 रास्ते थे। मैंने अपने आप को तैयार किया और फ़ैसला किया उसे सब बताऊँ। उस दिन क्लास मामूल के मुताबिक ख़त्म हुई। लोग अपने-अपने ग्रुप्स में बातें करते हुए बाहर निकल रहे थे। कमरे में हल्की-सी आवाज़ें थीं और खिड़कियों से बाहर शाम की मद्धम रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और शहज़ाद के पास गया। उस वक़्त उसके हाथ में एक छोटा-सा फूल और एक सादा-सा तोहफ़ा था, जो मैंने पहले से लेके सोचा हुआ था कि उसे दूँगा। मैंने उसके सामने खड़े होके उसे सब कुछ बता दिया जो मेरे दिल में था। मेरी आवाज़ थोड़ी काँप रही थी, लेकिन मैंने खुद को सँभालने की कोशिश की। मैंने कहा मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ़ दोस्ती नहीं, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा एहसास है। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। मैं ये जानता था कि या तो वो नाराज़ हो जाएगा या सब कुछ बदल जाएगा, या फिर वो खामोशी से कुछ और जवाब देगा। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो मेरे अंदाज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसे मेरे हाथ से दिया फूल और तोहफ़ा कबूल कर लिया। उसे ना गुस्सा किया ना हँसा। उसके चेहरे पे एक संजीदगी थी जो समझना मुश्किल थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि कल मुझे मॉडल टाउन पार्क में मिलना। उस एक जुमले ने मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी भर दी। मुझे लगा जैसे मेरा सारा इंतज़ार ख़त्म हो गया हो। मैं खुश हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने दिल में यही समझ लिया कि मेरा मामला सेट हो गया। मॉडल टाउन पार्क का नाम सुनते ही मेरे ज़हन में एक तस्वीर बन गई। मैंने पहले भी उसके बारे में सुना था कि वहाँ ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जोड़े वहाँ वक्त गुजारते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और दुनिया से अलग अपनी दुनिया में होते हैं। उस जगह को लोग लवर्स पॉइंट भी कहते थे। मैंने सुना था कि ये पार्क वक्त के साथ एक ख़ास पहचान बना चुका है जहाँ ज़्यादातर मोहब्बत करने वाले आते हैं। मैंने फ़ैसला किया मैं ज़रूर जाऊँगा। अगले दिन मैंने खुद को तैयार किया। आईने में बार बार खुद को देखा। दिल में एक अजीब सा जोश था। मैं वक्त से पहले ही वहाँ पहुँच गया। पार्क में हल्की हल्की हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। कहीं दूर बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग बेंचों पे बैठे थे और कुछ जोड़े अलग अलग जगहों पर खामोशी से वक्त गुजार रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और फिर उसे तलाशा। वो पहले ही एक बेंच पे बैठा हुआ था, लेकिन उसका अंदाज मुख्तलिफ था। वो वहाँ बैठा ज़रूर था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस्मानी तौर पे मौजूद हो लेकिन जहनी तौर पे कहीं और हो। मैं उसके पास गया और आहिस्ता से उसके साथ बैठ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने तो मुझे हैरान कर दिया है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अल्फाज में एक सुकून था, एक खुशी थी और एक उम्मीद थी। लेकिन उसे मेरी बात सुन के फ़ौरन कोई खुशी ज़ाहिर नहीं की। वो खामोश रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम गौर से सुन लो। उसके लहजे में ना गुस्सा था ना सख्ती, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसी संजीदगी थी जिसने मेरे दिल की धड़कन को थोड़ा सा बदल दिया। मैं उसकी तरफ देखता रहा और आहिस्ता से कहा कि हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, क्या बात है। और उस लम्हे माहौल जैसे थोड़ा सा बदल गया। पार्क की आवाज़ें दूर होने लगीं, हवा की सरसराहट जैसे कम हो गई और मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। और जो बात अब आने वाली है वो मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। उसे कहा मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ और इसके बाद जो इसका अंजाम होगा वही हमारी कहानी का अंजाम होगा। उसके अल्फाज मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ डाल गए। माहौल वैसा ही था, लेकिन अब हर चीज़ बदलती महसूस हो रही थी। पार्क की हवा जो पहले हल्की और आम लग रही थी अब जैसे रुक रुक के चल रही थी। मेरे सामने शहजाद बैठा था, मगर उसका अंदाज पहले जैसा नहीं था।
میں نے اس کی طرف دیکھ کے آہستہ سے پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اسے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ اسے کہا، ایک لڑکی تھی، وہ جب پیدا ہوئی تو اس کے گھر والے خوش نہیں تھے۔ اس کی پیدائش کو ویسا نہیں دیکھتے تھے جیسا دوسروں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس لڑکی کو اپنے اندر ایک ایسی الجھن محسوس ہونے لگی جو عام لوگوں سے مختلف تھی۔ اسے بتایا کہ اس لڑکی کو آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگا کہ اس کا جسم تو لڑکی والا ہے، لیکن اس کے اندر کے احساسات مرد جیسے ہیں۔ اسے ہر وقت یہ بات سننے کو ملتی کہ وہ مختلف لگتی ہے۔ کوئی کہتا تھا وہ لڑکی نہیں لگتی، کوئی اس کے انداز سے بات کرتا، کوئی اس کی حرکتوں کو عجیب سمجھتا۔ اس کی زندگی میں ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو دیکھتی تو اسے لگتا کہ وہ اپنے اندر اور باہر کے فرق کو سمجھ نہیں پا رہی۔ لوگ اس کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے بارے میں باتیں کرتے۔ وہ ہر بات کو دل پہ لیتی اور اندر ہی اندر ٹوٹتی جاتی۔ اس کے چہرے پہ بال آنے لگے تو وہ انہیں چھپانے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کے انہیں نوچتی رہتی تاکہ وہ خود کو بہتر محسوس کر سکے، لیکن ہر کوشش کے باوجود اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی آواز بھی بدلنے لگی۔ اسے بھاری پن آ گیا۔ اسے اپنی ظاہری شکل کو بدلنے کی بہت کوشش کی۔ وہ ہر ممکن طریقہ اپناتی رہی تاکہ وہ ویسی نظر آئے جیسا وہ محسوس کرتی تھی، لیکن پھر بھی اسے لگتا تھا کہ وہ مکمل نہیں بن پا رہی۔ پھر ایک دن وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ اپنی زندگی کو خود سمجھنے اور سنبھالنے کے لیے باہر نکل گئی۔ وہاں اس نے بہت محنت کی، پیسے کمائے، اپنے آپ کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سمت لے گئی جس میں وہ خود کو زیادہ بہتر محسوس کرتی تھی۔ وقت کے ساتھ اس نے اپنی جسمانی تبدیلی کے لیے بھی قدم اٹھایا اور اپنے آپ کو اس شکل میں ڈھالا جس میں وہ خود کو مکمل سمجھ سکے۔ اسے کہا کہ وہی لڑکی اب ایک مرد بن چکی ہے اور میں وہی ہوں۔ جب شہزاد نے یہ کہا تو میرے اندر جیسے سب کچھ رک گیا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت آہستہ سے کہا، کیا مطلب؟ وہ میری طرف دیکھ کے بولا کہ ہاں، میں وہی ہوں اور یہ میری اپنی کہانی ہے۔ پھر اس سے کہا، میں نے تمہیں یہ سب اس لیے بتایا تاکہ تم سمجھ سکو کہ ہماری زندگی کتنی مختلف اور پیچیدہ ہے۔ میں ابھی بھی اس کی باتوں کے اثر میں تھا۔ میرے ذہن میں سوال ہی سوال تھے اور میں کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہا، اگر یہ سب تمہاری کہانی ہے تو پھر اس کا ہماری بات سے کیا تعلق؟ اس سے میری طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا کہ ہم دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے کہا کہ اس کہانی کا ایک اور خطرناک پہلو بھی ہے۔ کیا تم سننے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، ہاں، بتاؤ مجھے۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس سے اپنی نظر نیچے کر لی اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں اس بار پہلے جیسی بے فکری نہیں تھی۔ اس کے الفاظ بھاری تھے جیسے وہ ہر جملہ اپنے اندر سے نکال رہا ہو۔ اس نے کہا، میں جب واپس اپنے گھر گیا تو مجھے لگا سب خوش ہوں گے۔ مجھے لگا شاید سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نے سوچا تھا میرا گھر میرا انتظار کر رہا ہوگا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو سب کچھ الٹ ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میری ماں نے میری شکل دیکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ میرے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ میرے اپنے باپ اور میرے بھائی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، جیسے میں ان کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے چہرے پہ ایک پرانا درد صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ لمحہ جیسے اس کے اندر پھر سے زندہ ہو رہا ہو۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ میرے دونوں ماں باپ ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے ان کی میت تک دیکھنے نہیں دی گئی۔ مجھے وہاں بھی ذلیل کیا گیا۔ لوگوں نے مجھے برا کہا، مجھ پہ پتھر تک پھینکے گئے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پارک کی ہوا بھی جیسے رک گئی۔ ارد گرد لوگ تھے لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کہا، ہم گاؤں میں رہتے تھے، وہاں حالات اور بھی سخت تھے۔ لوگ معاف کرنے والے نہیں ہوتے، وہ بات کو یاد رکھتے ہیں اور پھر ہر بار وہی بات دہراتے ہیں۔ پھر اس سے کہا کہ اس سب کے بعد میں واپس آیا۔ میں نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ میں نے یہاں نوکری شروع کی۔ میں نے اپنی انگلش بہتر کرنے کے لیے کلاس جوائن کی۔ اسے میری طرف دیکھا اور کہا، تمہارا پتہ نہیں لیکن میں نے تمہیں پہلے دن ہی پہچان لیا تھا۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا نرم تھا لیکن اس میں سنجیدگی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے لگا تم بھی اسی کشمکش میں ہو جس میں میں کبھی تھا، اسی لیے میں نے تم سے دوستی کی۔ میں نے سوچا شاید تمہیں کوئی ایسا ملے جو تمہیں سمجھے۔ پھر اس نے ایک لمحہ رک کے کہا، لیکن تم نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے کہا، تم اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک ہی کہانی کے دو کردار ضرور ہیں لیکن ہماری قسمت ایک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسی تھکن تھی جس سے وہ بہت کچھ دیکھ چکا ہو۔ پھر اس نے کہا، تمہیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے ورنہ ایک دن تمہارے گھر والے بھی ہمت ہار جائیں گے۔ ابھی وہ تمہیں سہارا دے رہے ہیں، تم پہ پیسے لگا رہے ہیں، تمہیں عزت دے رہے ہیں۔ اس عزت کا غلط استعمال مت کرو۔ میں خاموش کھڑا اسے سنتا رہا۔ اسے میرے ہاتھ سے وہ پھول اور تحفہ واپس لیا جو میں نے اسے دیا تھا۔
اس نے انہیں آہستہ سے میرے ہاتھ میں رکھ دیا جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکا ہو۔ پھر اس نے کہا کل ہمارے کورس کا آخری دن ہے، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ اس کی آواز میں اب کچھ شکوہ نہیں تھا، صرف ایک فیصلہ تھا۔ اسے کہا کہ میری اپنی زندگی ہے، میں نے اپنے لیے بہت کچھ سوچا ہے۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور کہا تم بھی اپنی زندگی کے کچھ اصول بناؤ، اپنے مقاصد طے کرو، اپنے خواب دیکھو اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اسے آہستہ سے کہا ویسے بھی زندگی 4 دن کی ہے، اگلی دنیا کی فکر کرو۔ یہ کہہ کے وہ آہستہ سے اٹھا۔ میں وہیں بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہو رہے تھے۔ پارک کے راستے پہ وہ اکیلا چل رہا تھا اور ہر قدم کے ساتھ جیسے میری کوئی چیز مجھ سے الگ ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ دور جا چکا تھا لیکن اس کی باتیں میرے دل میں ایسے بیٹھ گئیں جیسے وہ اب بھی میرے سامنے بیٹھا ہو۔ اور اس لمحے مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ کچھ ملاقاتیں صرف ملانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ جدا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ میرا انگلش کورس ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں خاموش سا وقفہ آیا۔ وہ معمول جو روز کلاس جانے اور شہزاد سے ملنے کا تھا اب ختم ہو چکا تھا۔ ہر چیز جیسے رک سی گئی تھی لیکن میرے اندر ایک نئی سوچ جاگ رہی تھی۔ میں نے کچھ دن تک خاموشی سے سب کچھ سوچا، میں نے اپنے اندر جھانکا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اب مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے۔ وہ سب باتیں جو شہزاد نے کہیں وہ اب بھی میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھیں۔ اس کی آخری ملاقات، اس کی سنجیدہ باتیں اور اس کا چلا جانا، یہ سب کچھ میرے اندر ایک خلا چھوڑ گیا۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اپنے امی ابو سے بات کی۔ میں نے انہیں صاف بتایا کہ مجھے ایک نیا کاروبار شروع کرنا ہے، میں مزید اس حالت میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے انہیں کہا یہ میری آخری درخواست ہے، اگر آپ میری مدد کریں تو میں اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتا ہوں۔ میرے امی ابو نے میری بات سنی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہے، پھر وہ میرے فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو اور کیسے کرو گے؟ میں نے انہیں پورا پلان بتایا۔ میں نے کہا کہ میں ایک چھوٹی دکان شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں میں کپڑوں کا کام کروں گا، خاص طور پہ لڑکیوں اور خواتین کے کپڑوں کا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ صرف آغاز ہے اور میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ آخرکار انہوں نے میری بات مان لی۔ انہیں مجھے کچھ پیسے دیے، وہ میری زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ وہ پیسے میرے لیے صرف سرمایہ نہیں تھے بلکہ ایک اعتماد تھا جو میرے گھر والوں نے مجھ پہ کیا۔ میں نے شہر کے ایک مناسب علاقے میں ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ لی۔ دکان زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن میرے لیے وہ دنیا کا سب سے اہم مقام تھا۔ میں نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا، دیواریں صاف کروائیں، شیلف لگوائے، کپڑوں کو ترتیب سے رکھا، ہر چیز میں خاص دھیان تھا۔ شروع کے دن آسان نہیں تھے، دکان میں گاہک کم آتے تھے۔ بعض دن تو میں سارا دن خالی بیٹھا رہتا تھا۔ میں باہر گلی کی طرف دیکھتا رہتا اور سوچتا تھا کہ کیا میرا فیصلہ درست تھا یا نہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگیں۔ میری دکان میں لڑکیاں اور خواتین آنا شروع ہو گئیں۔ شاید میری شکل اور میرا انداز انہیں اعتماد دیتا تھا۔ میں ان سے عزت سے بات کرتا تھا، ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، ان کی ضرورت کو غور سے سنتا تھا۔ میں نے جلد ہی یہ سمجھ لیا کہ صرف کپڑے بیچنا کافی نہیں ہوتا بلکہ گاہک کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں ان کی پسند اور ضرورت کے مطابق چیزیں دکھاتا، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا۔ یہی میرا طریقہ تھا جو آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگا۔ لوگ ایک دوسرے کو میری دکان کے بارے میں بتانے لگے کہ یہاں پہ اچھا سلوک ہوتا ہے اور چیزیں بھی مناسب ملتی ہیں۔ میری دکان میں گاہکوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ بعض اوقات اتنا رش ہو جاتا تھا کہ مجھے خود سنبھالنا مشکل ہو جاتا، لیکن میں خوش تھا کیونکہ میں نے اپنی محنت کا نتیجہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وقت کے ساتھ میں نے اپنے کاروبار کو بہتر بنایا۔ میں نے نئی چیزیں شامل کی، میں نے دکان کو مزید منظم کیا، میں نے ہر چیز کو اس طرح ترتیب دیا کہ گاہک کو آسانی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میں واقعی ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں جہاں میں خود کو سنبھال سکتا ہوں۔ اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ زندگی میں کچھ غلط ہو بھی جائے، اگر میرے اپنے لوگ کبھی مجھ سے دور ہو جائیں یا معاشرہ مجھے اکیلا چھوڑ دے تو بھی میرے پاس ایک راستہ موجود ہے۔ میری عزت کی روزی، میرا کام، میری محنت ہے، میری دکان ہے۔ یہ وہی قدم تھا جو میں نے اس وقت اٹھایا جب میں نے خود سے کہا کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اور شاید وہی فیصلہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ تھا۔ آج میں اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہر دن ایک نیا موقع ہوتا ہے، نئے لوگ آتے ہیں، نئے تجربے ہوتے ہیں، کبھی آسانی ہوتی ہے، کبھی مشکل، لیکن اب مجھے اتنا ضرور سمجھ آ چکا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑا سہارا انسان کا اپنا ہنر اور اس کی محنت ہوتی ہے۔ مستقبل کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ایک سمت دے دی ہے اور اب میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں جہاں میں خود اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں۔ زندگی ہمیں ہر موڑ پہ آزماتی ہے،
کبھی حالات سخت ہوتے ہیں اور کبھی لوگ ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہچانے اور انہیں اپنی طاقت میں بدل دے۔ دوسروں کی باتوں سے زیادہ اہم اپنی سوچ اور محنت ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے مقصد پہ قائم رہتا ہے وہ آخرکار کامیاب ہو جاتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن ہمت اور صبر سے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود پہ یقین رکھے اور اپنی محنت سے اپنی دنیا خود بنائے۔